جا کے بیٹھا امام غزالی سے بڑا مجدد کون ہے؟ لیکن امام غزالی فرماتے ہیں باتیں بڑی آتی تھی، لفظوں کو پہ بڑا غرور تھا، پر من بڑا میلا تھا، اندر کا سفر ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے حدیثیں بڑی آتی تھی کہ بڑی لذت ہے، پر میں جو سر سجدے میں رکھتا تھا تو جمتے ہی نہیں تھا۔ مجھے پتا تھا قرآن کے ایک حرف کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر، پر قرآن کھولتا تھا تو جمتے ہی نہیں تھا دل۔ فرماتے میں بڑی مسجد کا خطیب تھا، ایک دن میں ایک چھوٹی مسجد کے خطیب کے پاس چلا گیا، حضرت ابو علی خارمدی۔ مجھے کسی نے بتلایا کہ یہ بابا اپنے دروازے پہ بھی جھاڑو دیتا ہے اور مسجد میں بھی جھاڑو دیتا ہے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ میں تو نماز کا وقت بھی ہو جائے تو میرے لیے بوجھ ہے مسجد جانا، تو یہ تو تہجد کے لیے بھی مسجد پہنچ جاتا ہے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ اس کی طبیعت بڑی مائل ہے رب کے لیے، پر میں گیا رات کو، میں گیا صحیح پر گیا رات کو گیا میں۔ علم پڑھے دا مان نہ کڑیے مت تک تھی میں پڑھیا، او جبار گہار صداوے مد روڑ دوید دکڑیا۔ کہتے ہیں رات کو گیا، رات کو تو جا کے کہا حضور علم پڑھا ہے عقل کوئی نہیں، باتیں بڑی ہیں۔ کیا بات ہے؟ پیچھو تاب بڑے آتے ہیں، ساری سیاست جانتا ہوں، پر کیا کروں؟ جو میں سر بسجود ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو حضور پریشان ہو کچھ کریں؟ تو آپ فرمانے لگے غزالی تیرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے جتنا بڑا تیرا نفس ہے، تو جو ہے نا تو آیا بھی ہے مجھے ملنے، تو آیا بھی رات کو، کسی کو پتہ نہ چل گیا کہ بابے کو ملنے چلا گیا۔ بانج فقیروں کس سے نہیں ماریا اے ہوئی چور اندر تک، یار کچھ نہیں ہو سکتا، تو جاؤ واپس۔ کہا حضور کیسے صحیح ہوگا؟ فرمایا دن کے اجالے میں آ پھر خدمت کرنی، اور خادم بن کے آ سب کے سامنے، نوکر بن کے آ، اس طرح بیٹھ جس طرح میرے دروازے پہ آ کے لوگ بیٹھتے ہیں، اس طرح بیٹھ۔ یہ نہیں مسئلہ کہ آج ایک پیر کا عمل نہیں ملتا، مسئلہ یہ ہے کہ پیسے پاس ہو، عقل زیادہ ہو، تو پھر ہم سے سیاڑا ہوتی کوئی نہیں، پھر کہاں سے پیر ملے گا بھائی؟ پھر کوئی نہیں ملتا۔ اچھا پھر تو کوئی بندہ کوٹھے پہ کھلو کے بھی اونچا نظر آتا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں دن کے اجالے میں نے پہلے تو کہا نہیں میں نہیں جا سکتا، لیکن وہ اندر کی جو ہلچل تھی نا، عقل کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے۔ فرماتے وہ اندر کے پیچ تب چین نہیں لینے دیتے تھے۔ ایک دن استعفیٰ دیا مدرسے سے، مسجد سے استعفیٰ دیا امام غزالی، اور میں حضرت شیخ کی خدمت میں آ کے مرید ہوا۔ بابا جی سے سبق پوچھا، حضور میرا سبق کیا ہے، میرا درس کیا ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے وہی سبق ملا جو میرے نبی پاک نے مصعب ابن عمیر کو عطا فرمایا تھا۔ وہ میرا اعلیٰ لباس اتر گیا، ٹاٹ کا لباس پہنا دیا، بوریا کا لباس تینوں لب دیاں آپ گواچے تے سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھو پارے ککھ گلیاں دے سانو آخ دے لوگ شدائی، اسی ننگ نموس تا ساڑ کے چوڑا، گل پہنے تاج گدائی، اور سجنا اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاہتی پائی۔ فرماتے ہیں وہ اتر کے کپڑے، فرمانے لگے فرض نماز پڑھ کے نا غزالی صبح کی، تو پہلے باہر نکل جانا، دعا نہ مانگنا۔ جو بوڑھے بابے آئے نا نمازی، بوڑھے جن کو نظر کم آتا ہے، ان کے ذرا جوتے سیدھے کر کے رکھ دینا جی۔ اے اور سویرے مولوی نہیں آنکھیں لگ پینا سارے، ہم جو فتوے بھی ہوتے ہیں نا وہ بھی ڈالتے ہیں، وہاں ڈالتے ہیں جہاں ہمارا اختلاف ہوتا ہے، یہ سویرے ادھر نہ دے دینا، فرض پڑھ کے جلدی چلے جانا۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے پہلے 2-4 دن مشکل ہوا، پھر مسئلہ صحیح ہو گیا، پھر بات بن گئی۔ 2-4 دن مشکل ہوا، پھر حالات بدل گئے، کچھ بھی نہ ہوا۔ میں کہتے ہیں 2-4 دن میں نے جوتے سیدھے کیے، مسئلہ ٹھیک ہو گیا۔ 3 سال بیت گئے، 3 سال جوتے سیدھے کرتے کرتے، اور میرا معاملہ بھی بہتر ہو گیا اندر کا۔ میں نے آ کر پوچھا حضور سبق نہ ہے کوئی؟ تو مسجد کے باہر کنواں تھا، حضرت فرمانے لگے تیرا سبق بدل دیے، ادھر کنویں پہ چلا جا، کنویں سے پانی کے ڈول نکال اور بوڑھے نمازیوں کو وضو کرایا کر۔ ٹھیک ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، خادم سکھی رہتا ہے، مخدوم پریشان رہتا ہے۔ نوکر کیتے نخرا کی، نوکر کیتے مکی گل ضرورت ہی نہیں، اور اگر بندہ مخدوم ہو آندا انہیں مینوں سلام نہیں کیتی اج، اے منڈے نے سلام نہیں لئی، انہیں لئیے تے انہیں ذرا اگے کر کے لئیے، پاگ نہیں سے سیدھی کیتی، سلوٹ نہیں کیتا انہیں، بندے ٹینشن میں رہتا ہے۔ ساتھ نوکر کیتے پرواہ ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں، اور کوئی لے تو تب بھی ٹھیک ہے، نہ لے تو مسئلے کو نہیں، ایسی کسی سے کچھ بھی نہیں لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی، کوئی ضرورت نہیں۔ سانو تخت ہزار دی لوڑ کی نال کی لگے شہر ببول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکھنے، سانو کی لگے کسی اور دے نال، ضرورت ہی نہیں۔ بندہ آسان رہتا ہے، سکھی رہتا ہے۔
میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سمجھنے والوں بات کو سمجھو. امام غزالی فرماتے ہیں میں 3 سال وہاں بھی نوکری کی. اور بھائی بڑا مشکل ہے اتنا بڑا ہو کے جتنی صاف کرنا. میٹر کا اسٹوڈنٹ ابھی پاس نہیں کیا, پتہ نہیں اسمبلی آئے گی تو کیا بنے گا. اس کو آپ کہنا پانی کا گلاس لا تو کہنا میں ہی لے آؤں. یہاں اصل مسئلہ انا کیا ہے. انا تو سچی بھی تو نہیں ٹھیک ہوتی, اگر جھوٹی ہو تو تاں ہی تو کچھ بن نہیں پاتے لوگ. حضرت امام غزالی فرماتے 3 سال میں نے وضو کرایا. بوڑھے بزرگ آئے, چہرہ بڑا نورانی تھا, ایک بوڑھے بزرگ آئے, لفظوں میں بڑی کشش تھی اور عمل ان کا میں نے انوکھا ہی دیکھا. جب میں نے سارا وضو کرا لیا تو بابا جی نے منڈیر بنی ہوئی تھی ادھر دیوار چھوٹی چھوٹی کنویں کے گرد, اس پر بیٹھ کے کہنے لگے بیٹے پیر تو نے دلانے ہیں. کہتے میں نے جب پیروں پہ پانی ڈالا تو بابا جی نے پیر مارا, میرے ہاتھ میں کٹورا تھا پانی کا, وہ گرا, کیچڑ بن گیا, کپڑے سارے کیچڑ سے بڑھ گئے. لیکن مجھے کوئی غصہ نہیں آیا, کوئی غصہ نہیں. اندر شاعری کوئی نہیں تو غصہ کہاں ہوگا. معاملہ تو ختم کر دیا تھا. یہاں تو رٹا سارا انا کا پڑا ہوا ہے, جھگڑا ختم ہو گیا اندر کا. فرماتے ہیں پھر میں اٹھا, پانی لایا, پھر وضو کرایا. انہوں نے پھر ٹانگ ماری, پھر گرا دیا, پھر سارا میں غبار آلود ہو گیا کیچڑ میں, پوری طرح میں نا لتھڑ گیا. فرماتے ہیں تیسری دفعہ پھر انہوں نے گرایا, کوئی حل مجھے جلال نہ ہے, کپڑے جا رہے, پانی بھرا, وضو کرایا. بابا جی جب اترے نا, بابا جی نے مجھے گھور کے دیکھا تو میں نے مسکرا کے دیکھا. فرماتے ہیں میں نے مسکرا کے دیکھا تو وہ اندر گئے اور میرے شیخ کو پکڑ کے باہر لے گئے. کہنے لگے غزالی پک گئے, غزالی پک گیا ہے, اب پھل تگڑا ہو گیا, سایہ گھنا ہو گیا ہے, اب انشاءاللہ اس کا کوئی پھل کھائے گا تو اسے لذت ملے گی. اب کوئی اس سے کے سائے میں بیٹھے گا تو سکھ کی نیند سوئے گا. فرماتے ہیں حضرت بولے فارمدی نے سر سے امامہ اتارا اور میرے سر پہ رکھا. کہا غزالی تیرے باطن کے بت میں نے سارے توڑ دیے, تیری انا کا کیچڑ میں نے سارا اتار دیا ہے, تیرے اندر کی جو گلاستے تھی وہ دھو ڈالی ہیں ساری. اب یہ پگڑی تیرے سر پہ رکھتا ہوں, مجھے زمانہ بھول جائے گا پر غزالی کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا تیرے پاس. او بھائی ہم جا ہی نہیں رہے کسی آستانے میں. ہمارا نظریہ تنقید کا ہے, وہ بھی جعلی ہے, وہ بھی جھوٹا, بھی جو ہے مولوی بھی روٹی دے پیچھے, وہ بھی او بھائی تو چھوڑ, تو اپنی بات کر.